آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اجے بھی ارتھے دے وچ دو کپڑے لا کے پھر بھی ارتھے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. پیران دی تھلے رکھن واسطے نہ کوئی شے نہیں لگدی. اے لکڑی دی پھٹی پھڑو ارتھ دے رہے ہیں. بارش ہوئی ہے نا یا سوچ پر تا کے لاؤ اندر والے سپیکر دا نا اے رکھ دیو نا سوچ پر تا کے لاؤ ارتھ دے رہے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق
رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى صحابک یا حبیب اللہ اونچا پڑھ لو صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بمجھک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن ثناؤک ما کان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر پڑھ لو بلغ الولا بکمالہ بلغ الولا بکمالہ کشفت نجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة و سلام آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے پڑھ لو سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان حضور دی ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا میں دنیا تے ساریاں دے بدلے دے چھڑیاں ایک ہستی ہے جدا بدلہ قیامت نو رب کو نو لے کے دیاں گا او صدیق اکبر دی ذات ہے خدا ہی ترجمہ ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے پڑھ لو مجھ پہ یار غار کا احسان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان بولو بولو مجھ پہ یار غار کا احسان ہے اور عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان
بولو بولو مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. اور شعر سنو. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا. کو سبحان اللہ. انہیں لقب کنے دیتا ہے؟ رب نے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. فرمایا جڑا آیا ہے وہ بھی سچ ہے، جو لے کے آیا ہے وہ بھی سچ ہے، جن نے تصدیق کیتی ہے وہ بھی سچا ہی بنا دیتا ہے. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر بوبکر تیری شان ہے، کس قدر بوبکر تیری شان ہے. بولو بولو کس قدر بوبکر تیری شان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. اور عقیدہ جانشین مصطفیٰ صدیق ہے. ہاں جانشین مصطفیٰ صدیق ہے. کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے. بولو مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. گونجا پا دیو. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان. اللہ تکبیر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے نظرانے تاجدار عرب و عجم والی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب دست قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسراد دولہ مالک حرد و سرا مالک زمین و آسمان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ. اچھا پڑھ لو صلی اللہ بابا سے بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لجپال کریم آقا دی بارگاہ ناز دی اندر درود و سلام دے ہدیے تحفے پھل گجرے ہاتھ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ جمادی الاخرى یہ ماہ مبارک ہے کہ اپنے سینے دے اندر تاجدار صداقت دیاں یاداں لے کے آندا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہستی ہے کہ علی وہ جنا ہے جدو دولہ بنتا ہے تے علی دولہ بن کے نبی دے ویڑے ہوتا ہے. صدیق دا کی مقام ہوئے گا جدے ویڑے لاڑا بن کے امام الانبیاء آ رہے ہیں، نبیاں دا تاجدار آ رہے. میرا خیال ایک جملہ شان صداقت واسطے بہت بڑا ہے کہ امام الانبیاء سیرے بن کے لاڑا بن کے دولہ بن کے صدیق دے بوئے تے آئے. اور یہ ہستی ہے رب دا قرآن نبی دا فرمان جگہ جگہ تے اللہ دے قرآن نے نبی دے فرمان نے نبی نے اس تو وڈا جملہ میرا خیال ہے میری نظرہ میں نہیں ہوئے گا. امام الانبیاء نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. فرمایا کائنات دے انسانہ وچوں نبیاں تو بعد اگر سب تو اچھا مرتبہ ہے تے رب نے صدیق عطا فرمایا ہوا ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دی میں جڑی آیت بینہ پڑھیے تینہ لفظاں تے میں بحث کرنی ہے، لفظ محمد، لفظ رسول اور والذین معہ۔ پہلے ترجمہ سن لو، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہ اور او جڑا نبی دے نال ہے، اشداء علی الکفار کافرہ تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم آپس وچ بڑے رحم دل تے نرم نے، تراہم رکعن سجدا انہاں نو جدوں ویکھے گا یا رکوع وچ ویکھے گا یا سجدے وچ ویکھے گا۔ اے نبی دے چاروں یار نے، والذین معہ اے جناب صدیق اکبر، اشداء علی الکفار اے جناب فاروق اعظم، رحماء بینہم آپس وچ بڑے رحم نے، جناب عثمان غنی، تراہم رکعن سجدا جدوں بھی ویکھیں گا سجدے چ ویکھیں گا رکوع چ ویکھیں گا انہاں دے متھیاں تے سجدیاں تے رکوعاں دے نشان نظر آؤں گے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اے میرا علی المرتضیٰ ہے، جدی عبادت دیاں قسماں جدے عبادت دے تذکرے اللہ اپنے قرآن وچ کردا ہے۔ توجہ میرے بھائی، محمد الرسول اللہ، لفظ محمد کدے انشاءاللہ کسے ویلے کوئی جمعہ رکھاں گے صرف لفظ محمد تے گل کریں گے، اس لفظ دی شان کی ہے۔ لیکن ایک چھوٹی جی بات میں عرض کردہ جاواں، لفظ محمد اسی کلمہ پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ مردیاں بھی یہ کلمہ نصیب فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لفظ تے ذرا غور کرو، لا الہ الا اللہ لفظ اللہ، اگے وے محمد الرسول، اگے پھر لفظ اللہ، یعنی حضور دے نا تو پہلا بھی اللہ، حضور دے نا تو بعد بھی انجی بات ہے جی، درمیان وچ محمد تے رسول دو لفظ نے، ابتدا وچ بھی اللہ ہے، نبی دے نا تو پہلے بھی لفظ اللہ، نبی دے نا تو بعد بھی لفظ اللہ۔ رب نے نبی دا نا اپنے نا دے بچکار کیوں رکھیا؟ ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی رب دا اسم ذاتی ادھر بھی رب دا اسم ذاتی، درمیان وچ تیرے تے میرے آقا دا اسم گرامی، تیرے تے میرے آقا دا نام رب دسنا چاہتا ہے سونیا تیرے نا دے شروع تو بھی میں اپنا نا رکھیا ہے، تیرے نا تو اینڈ تے بھی میں اپنا نا رکھیا ہے۔ جیڑا بھی دشمن پاویں ادھروں آوے پاویں ادھروں آوے سونیا تیرے تک پہنچن واسطے پہلو مینوں ملنا پوے گا، پہلے مینوں ملنا پوے گا۔ ادھر بھی لفظ اللہ ہے ادھر بھی لفظ اللہ ہے، درمیان وچ محمد، لفظ محمد فرمایا محمد الرسول اللہ، لفظ محمد دی ابتداء میم اور لفظ محمد دی ابتداء انتہائے دال، اوپر محمد تھلے دال۔ رب دسنا چاہتا ہے لوگو میں ہستی اج دی دے چھڑیے جدی میم مولا نل مل دیئے، جدی دال دنیا نل مل دیئے، مولا کو لو لئی جاندہ ہے تے دنیا نو دہی جاندہ ہے۔ اوہ محمد اس ہستی نو کہندے نے محمد الرسول اللہ۔ ہن دیکھو اللہ حضور دا تعارف کروا کے کی فرماندا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، بولو محمد اللہ کے رسول ہے۔ اے اللہ تعارف کروا رہے ہیں، رسول تے ہور بھی نے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد و دانیال، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء نے، لیکن کسے بھی نبی دا تعارف کروا کے رب نے رسول اللہ نہیں آکھیا۔ یہ وچ بھی ایک حکمت ہے، یہ وچ بھی ایک راز ہے۔ میں آکھیا مولا 1.25 لاکھ نبی نے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء نے، کسے نو کسے نام تو یاد کرنا ہے، کسے نو کسے نام تو پکارنا ہے، کسے نو کسے نام تو پکارنا ہے، کسے بھی پچھلے نبی نو رسول نہیں آکھیا، رسول اللہ نال تعارف نہیں کروایا۔ یا اللہ ایدی کی وجہ ہے اتھے رسول اللہ کیوں کہنا ہے؟ رب فرماندا ایدے وچ بھی ایک راز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ پڑھیے قرآن، ایدہ راز کی ہے، آکھو سبحان اللہ۔ تیرا تے میرا پروردگار اس راز تو پردہ اٹھان دیا، فرماتا ہے پچھلیاں نبیاں نو میں رسول اللہ نہیں آکھیا، کسے نبی نو کسے نا تو پکارے ہے، کسے نبی نو کسے نا تو پکارے ہے۔ اللہ اس راز تو پردہ اٹھان دیا، پروردگار فرماتا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
پروردگار اس رات تو پردہ اٹھا دیا رب فرماندا ہے لوگوں جدوں میں آدم نو پیدا کیتا ہے میں آدم دا تعارف کروایا آدم صفی اللہ جدوں میں جناب شیس نو پیدا کیتا ہے شیس دا تعارف کروایا جناب شیس نبی اللہ جدوں جناب ابراہیم نو پیدا فرمایا ہے ابراہیم دا تعارف کروایا ابراہیم خلیل اللہ جناب اسماعیل نو پیدا فرمایا ہے اسماعیل دا تعارف کروایا اسماعیل ذبیح اللہ جناب یوسف علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے یوسف دا تعارف کیتا ہے جناب یوسف صدیق اللہ جناب زکریہ نو پیدا فرمایا ہے جناب زکریہ دا تعارف کرواندیا فرمایا ہے زکریہ شہید اللہ جناب موسیٰ دا تعارف کرواندیا فرمایا موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ دا تعارف کرواندیا فرمایا عیسیٰ روح اللہ میں کیا پروردگار عالم ایہی تو پوچھنا چاہنے کسے نو روح اللہ پہ آیا نہ کسے نو کلیم اللہ پہ آیا نہ کسے نو خلیفت اللہ پہ آیا نہ کسے نو خلیل اللہ پہ آیا نہ کسے نو صدیق اللہ پہ آیا نہ کسے نو صفی اللہ دے نام نال یاد کرنا ہے اے میرے پروردگار نبی تے پچھلے بھی نے رسول تین پچھلے بھی نے پر کسے نو رسول اللہ نہیں آکھیا کسے دا تعارف رسول اللہ کہہ کے نہیں کروایا پروردگار دسنا چاہتا لوگوں پچھلے نبیاں نو پیدا کیتا ہے کسے نو مشرق دا نبی بنا کے ٹورے ہے کوئی مغرب دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شمال دا نبی بن کے آیا ہے کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک پنڈ دا رسول بن کے آیا ہے کوئی کسے برادری دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسے مخصوص زمانے دا نبی بن کے آیا ہے میں اس واسطے انہاں دا تعارف رسول اللہ نہیں کروایا انہوں رسول اللہ تا آیا کھیا ہے ایک کسے برادری دا نہیں ایک کسے علاقے دا نہیں ایک کسے خاص ویلے دا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کہہ کے کائنات والیاں نو دسنا چاہنا لوگوں کوئی عام نہیں اے او رسول ہے جیڑا جگ دا بھی رسول ہے جیڑا رب دا بھی رسول ہے تائیوں تھے کہ شاعر ترجمہ کی کردہ ہے کیا اندہ ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء بولو بولو سارے بولو وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے پروردگار میرے آقا دا تعارف کروا کے اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ اے لوگو میرا محمد اللہ دا رسول ہے والذین ماہو جیڑا اے نال والذین ماہو توجہ جیڑا اے نال والذین ماہو جیڑا اے نال او نال رہن والا کون ہے جیڑا بچپن وچ بھی نال جیڑا لڑکپن وچ بھی نال جیڑا جوانی وچ بھی نال جیڑا بڑھاپے وچ بھی نال جیڑا مکے دیاں گلیاں دے وچ بھی نال مدینے دے بازاراں دے وچ بھی نال احد دیاں وادیاں دے اندر بھی نال او بدر دے حنین دیاں وادیاں دے اندر بھی نال او تبوک دے سخت حالاتاں دے اندر بھی نال اللہ اکبر کبیرہ پروردگار فرماتا ہے جیڑا نال مکے دے وچ بھی نال جیڑا ہجرت وچ بھی نال جیڑا غار وچ بھی نال لوگوں
جیڑا غار وچ بھی نالے اج مزار وچ بھی نالے انہوں صدیق اکبر کیا جانا فرمایا آج غار وچ بھی نالے او میرا ابو بکر ہے والذین معہو جڑا قدم قدم تے میرے یار دے نالے جنہیں زندگی دا ایک ایک ویلا حضور دے نال گزاریا اور یہ صدیق اکبر سنو اجے آپ دی پیدائش نہیں سی ہوئی حضرت صدیق اکبر آپ دی والدہ ام رومان حالت ایسی کہ بچے پیدا ہوندے سن تے بچپن وچ ہی مر جاندے سن حضرت صدیق اکبر کلے کلے بھرا نے کوئی بھرا دوسرا اور نہیں بچے پیدا ہونے تے بچپن وچ ہی مر جانے بچے پیدا ہونے بچپن چ مر جانے حضرت ام رومان بڑیاں پریشان ہوئیاں آکھن لگیاں مولا بچہ دینا ہے تے واپس لے لینا ہے دینا ہے تے واپس لے لینا ہے دینا ہے تے واپس لے لینا ہے یا اللہ ایک دے دے تے لمبی عمر والا دے دے ایک دے دے تے بولو بولو ایک دے تے لمبی عمر والا دے لے کعبے آئیاں کعبے دے غلاف پھڑ لے کعبے دیاں چادراں پھڑ لیاں تے لٹک کے تے رو رہیاں نے اندیاں نے مولا 4 پتر دیتے نہیں ایک بھی نہیں بچیا ہون ایک دے دے تو آواز آندی ہے میری بندی گھبرا نہ تو ایک منگنی ہے لمبی عمر والا منگنی ہے میں انج دا دیاں گا صدیق بناواں گا جدوں تک صداقت زندہ رہے گی او دا نام ہی زندہ رہے گا انج دا ایک کوئی دے دیاں گا کہ جدوں تک سچ باقی رہے گا او دا نام ہی باقی رہے گا انہیں تو گل سمجھ آئی کہ صدیق پاویں نبی دے نال قبر وچے پر اج بھی زندہ ہے آکھو تو میں قرآن پڑھ جاؤں قرآن صدیق دی صداقت دی گواہی دے رہا ہے صدیق دی زندگی دی حیات دی گواہی دے رہا ہے کوئی مننے یا نہ مننے منانا ٹھیکا منانا ساڑی ذمہ داری نہیں دسنا میری ذمہ داری ہے صدیق اج بھی زندہ ہے اور آو اللہ دا قرآن شاہد ہے پڑھیے اللہ دا قرآن آکھو سبحان اللہ کچھ آکھو سبحان اللہ ادھروں نہیں آواز ہوندی تسی بھی آکھو سبحان اللہ پروردگار فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا قرآن فرمانا من یطع اللہ خبر رسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا پروردگار جدوں شانہ والیاں ہستیاں دا ذکر کردہ ہے اللہ فرماندہ سب تو پہلا نمبر نبیاں دا دوسرا نمبر صدیقاں دا تیسرا نمبر شہیداں دا چوتھا نمبر ولیاں دا ہن پہلا نمبر نبیاں دا دوجا نمبر صدیقاں دا تیجے نمبر تے آ جاؤ جنوں شہید کیا جاندا ہے جنوں شہید کیا جاندا ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ فرماتا شہیدانو مردہ نہ آکھو جڑے میرے رستے وچ قتل ہو جان میری راہ وچ جانا دے دین انہاں مردہ نہ آکھو شہیداں دا تیجا نمبر ہے پہلا نمبر نبیاں دا دوجا نمبر صدیقاں دا نقطہ سمجھ لے پہلا نمبر نبیاں دا دوجا نمبر صدیقاں دا تیجا نمبر شہیداں دا شہید تیجے نمبر والے جے شہید زندہ ہو سکتے نے تے پہلے تے دوجے والے کیوں نہیں زندہ ہو سکتے یہ تیجے نمبر تھے نے جے تیجے نمبر والے زندہ نے تے جنہاں نو شانہ ہی نبی نے دتیاں شہیدانو تے نبی نے آکھیا رب نے آکھیا یہ زندہ نے تے تیجے نمبر تے آکے تے زندہ ہو جن تے پہلے دوجے والے کیوں نہیں ہو سکتے اللہ اکبر کبیرہ حضرت صدیق اکبر دی ماں کعبے دا غلاف پھڑ کے تے آندی یا اللہ ایک دے دے پر یاتی والا دے دے اللہ اکبر کبیرہ جناب سیدہ ام رومان ابو بکر صدیق دی اماں جان کعبے دا غلاف پکڑ کے اللہ کو پتر دی دعا پیاں کر دیاں نے شہنشاہ کھڑی دا بے تاج بادشاہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جدوں پتران دا ذکر کر دینے آپ فرما دینے سکھ پتران دی ہوئے ڈاڈی ہوں دی ہوئے سکھ پتران دی ڈاڈی
گئے اے لوگ سیاڑے اے میوا ہوئے نبیاں بھی منگے اتے کر کر عذر بہانے حضرت صدیق اکبر دی ماں بی بی ام رومان کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا بیاں کرنیاں نے یا اللہ ایک دے دے لمحی حیاتی والا دے دے کعبے چوں آواز ہوندی ہے میری بندی گھبرانا میں تینوں ایک دے مانگا انج دا دے مانگا انج دا دے مانگا دنیا مک جائے گی او دے چرچے پھر بھی جاری رہیں نظام کائنات مک جائے گا او دا چرچا پھر بھی رہے گا حضرت ماں ام رومان گھر آئیاں ویلا گزریا آس لگ گئی امید لگ گئی وقت گزر دیاں جناب صدیق اکبر پیدا ہوئے حضرت ابو بکر دی ولادت ہوئی توجہ کرنا ذرا جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹرن پھرن دے قابل ہوئے نا تھوڑا ویلا گزریا پورے بچپن نو ذکر کرنا تے بڑا ٹائم چاہیے ہے میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا آپ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہوئے تے باب ابو قحافہ جنہ دا نام سی عثمان ابو قحافہ انہ دی کنیت سی اکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی صحابی نے انہوں نے ابو بکر نو بازو تو پھڑیا تے بت خانے لے گئے تے بت خانے لے جا کے نا تے آکھن لگے پتر اے تیرا رب اے دے سامنے چکیا کر تے اے دے کلو منگیا کر حضرت صدیق اکبر 4 سال دی عمر ہے اے تیرا رب اے دے کام انہوں سجدہ کریا کر اے دے کلو منگیا کر اے دے سامنے چکیا کر باپ نا اس سبق دے کے تے ٹر گیا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا جدو ابا جی ٹر گئے نا تے بت دے سامنے کلے کھلوتے نے تے بت نو آندے نے میرے ابے آکھیا تو میرا رب ہے میرے ابے آکھیا اے دے کلو منگیا کر یہ دیندہ ہے تے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے اچھا انج کر مینوں بھوک لگی ہے مینوں روٹی دے مینوں کپڑیاں دی ضرورت ہے مینوں کپڑے دے مینوں پانی دی ضرورت ہے مینوں پانی دے ہن او بت سی کی آکھے کوئی جواب نہیں وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ فرماندا جنہ مرضی ہے انہاں نوں بلا لو کسے کائے جوگے نہیں لا تانوں نہ فائدہ دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے نہ بول سکدے نے نہ سن سکدے نے او تے گنگا بہرا سی صدیق اکبر فرمایا مینوں بھوک لگی ہے روٹی دے مینوں پانی دی ضرورت ہے پانی دے مینوں کپڑے دی ضرورت ہے کپڑا دے ہن بت نہ بولیا اگے 2 قسم دے الفاظ ملدے نے ایک لفظ میں ملدا ہے کہ آپ نے زمین تو پتھر پھڑیا تے زور نال اس بت نوں ماریا دوجا لفظ ہے کہ اس صدیق اکبر نے اس پتھر دے بت نوں تھپڑ ماریا 4 سال دی عمر ہوئے یا 5 سال دی عمر ہوئے تے اس بچے دے تھپڑ چ کنی پاور ہو سکتی ہے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معصوم جے نکے جے ہاتھ دے نال جدو پتھر دے بت نوں تھپڑ ماریا تے پتھر صدیق دے قدماں وچ جا گردا ہے جدو بت صدیق دے قدماں وچ ڈگا نا تے ابے نے باہروں سنیا دھماکے دا آواز آئی کہ بھئی کچھ ڈگا ہے ابا جی دوڑ دے واپس آئے تے ویکھیا تے بت صدیق دے پیراں وچ ڈگیا ہوا ہے بت صدیق دے قدماں وچ آکھیا ایک ہی کیتا ہی آپ نے فرمایا ابا جی میں دے کولوں روٹی منگی انہیں نہیں دیتی میں دے کولوں پانی منگیا انہیں نہیں دیتا میں دے کولوں کپڑے منگے نے پانی نہیں مینوں کپڑے نہیں دیتے تے ابا جی جیڑا جرم کرے انہوں سزا تے ملدی ہے نا پھر انہیں جرم کیتا انہوں سزا ملی ہے باپ نے نا صدیق دے منہ تے تھپڑ ماریا جناب صدیق نو یہ پہلا تھپڑ اسلام دی تاریخ وچ جڑا صدیق اکبر دے مکھڑے تے لگا جدو صدیق اکبر دے چہرے تے نہ تھپڑ ماریا بازو تو پکڑیا تے ماں بیٹھی ہوئی سی لیا کے ماں دی گودی وچ سٹیا تے آکھن لگے سانب اپنے پتر نو انہیں کیا ہویا کی ہے آکھے میں انہوں بت خانے لے کے گیا انہوں دسیا تیرا خدا ہے تیرا رب ہے دے کولو منگیا کر انہوں سجدہ کریا کر انہوں چکیا کر انہوں گرا دیتا ہے آہا حضرت ام جمیل فرماندیاں نے میرے پتر نو ماریا نہ کر انہوں مار نہ انہوں نے کہا کیوں نہ مارا فرمایا جدو میں میرے پیٹ وچ سی نا میرے شکم وچ سی جدو میں بت دے سامنے چک دی سا اے میرے شکم چو ہو کے منو نہیں سی چکن دیندہ جڑا منو نہ چکن دیندہ ہوئے آپ کی ہے چکے گا جڑا منو نہیں سی چکن دیندہ وہ آپ کی میں چکے گا انہوں ماریا نہ کر آکھن لگا یہ کوئی خاص تحفہ ہے انہیں فرمایا تینوں نہیں پتا ہے رب دا کوئی خاص تحفہ ہی رب نے دے چھڑے ہے اللہ نے کوئی خاص ہستی دے چھڑی ہے اے او ابو بکر جدو باہر نکلے تو نبی دن ملاقات ہو گئی حضور دن ملاقات ہو گئی 6 سال دی عمر صدیق اکبر دی سن
بچپن مصطفیٰ تے بچپن صدیق کٹھا گزرن والا بچپن جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پئی نا نبی دے مکھ تے ہن بچپن ہے نبی دی نظر پئی صدیق دے مکھ تے نبی دی اکھ لگی صدیق دے مکھ تے صدیق دی اکھ لگی نبی دے مکھ تے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر مسلمان بچپن صدیق اکبر دا ادھر بچپن امام الانبیاء دا صدیق دی اکھ نبی دی اکھ وچ پئی نبی دی اکھ صدیق دی اکھ وچ پئی نبی دا چہرہ صدیق دے مکھ دے صدیق دیاں نظراں نبی دے مکھ دے نبی دیاں اکھاں صدیق دے مکھ دے پھر کیوں نہ آکھیے آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے جناب صدیق اکبر دیا نظرہ میرے نبی دے مکھ دے پئیاں ابو بکر دی اکھ وچوں موٹے موٹے اتھرو ڈگے جناب صدیق اکبر دی اکھ وچوں آنسو ڈگے اللہ اکبر کبیرہ میں صدیق نو پوچھے عالم تصورات دی اندر اے تاجدار سجاکت اج تے پہلی ملاقات ہے اج تے پہلا موقع ہے اج تے پہلی باری ملے آئے اکھاں وچوں آنسو کیوں جاری نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تصورات میں جواب کی ملتا ہے ابو بکر آندے نے جدو میں نبی دا مکھ ویکھے آئے جدو نبی دا مکھڑا تکے آئے میری اکھاں وچوں آنسو گرے نے آنسو گر کے ایو ہی کہہ رہے نے کہ اے تن میرا یہ چشم ہووے تے میں دل بر ویکھ نہ رجا نو دے منڈ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک گجا اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے ہور کدے ول پجا مرشد دا ہوئے دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہزار سیدنا صدیق اکبر بچپن حضور نال گزردا ہے والذین معہو او جڑا نال ہے ہر ویلے نال ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جوان ہوئے نا توجہ ویلا گزردا پیا حضور دے نال یاری پہ گئی نبی نال محبت ہو گئی نبی نال الفت ہو گئی پورے مکے چ مشہور ہے کہ اے دو یار ایسے نے ایک اپنے ایک دوجے دے رازاں تو واقف نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جدو آپ دی عمر مبارک 18 سال دی ہوئی ایک روایت میں 16 سال بھی آندا ہے آپ دی عمر مبارک 18 یا 16 سال دی ہوئی تے صدیق اکبر نہ ملک شام تجارت دا سفر لے کے گئے تجارت دا سامان لے کے تے ملک شام تجارت واسطے گئے رستے دے اندر آپ دا خادم آپ دا غلام نال سی حضرت صدیق اکبر 6 مہینے دا سفر سی حضرت صدیق اکبر دا 6 مہینے دا سفر سی اللہ اکبر کبیرہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رستے وچ گزردیاں نا ایک جنگل دے وچوں دی گزرے ایک بستی جنگل گزر کے بستی آئی اس بستی وچ رات ہو گئی تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما اپنے غلام نو آندے نے کہ بھائی دائیں بائیں نظر مار کتے رات گزارن دا موقع مل جائے
دن چڑھیے تو پھر سفر شروع کر دیاں گے. غلام آکھن لگا حضور او دور ایک گرجا پیا نظر آتا ہے تو بہتر ہے اس گرجے وچ ٹر جائیے, عبادت خانہ ہے, رات گزاراں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چلو گرجے وال چلیے. گرجے دے قریب گئے, دستک دیتی, دروازہ کھٹکھٹایا, اگو خادم باہر آیا. خادم نو آکھن لگے کہ بھئی اسی اجنبیاں مسافر تے رات گزارنا چاہنے ہیں, جے موقع دے دیو تو رات گزار لیواں گے. وہ کہنے لگا میں اپنے پادری نو پوچھنا 300 سال ہو گئے نے اس گرجے وچ بہ کے ہر ویلے اللہ دی عبادت وچ رہندا ہے, تے ایڈا بڈھا ہو گیا, ایڈا بڈھا ہو گیا کہ اودیاں اکھاں دے پروٹے سفید ہو کے اودیاں اکھاں تے ڈگ پئے نے. جدو گل کردا تے پروٹے چک کے گل کردا ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جا انہوں پوچھ. انہیں جا کے پوچھیا, انہیں کہا جی اجنبیاں نو اسی اجازت نہیں دیندے کہ ساڈے گرجے وچ رہن, اس واسطے اساں کچھ عرصہ پہلا کسی بندے نو ٹھہرایا سی تے انہیں ساڈے گرجے وچ بہ کے زنا بھی کیتا ہے, شراب بھی پیتی ہے, میں ادوں دا کسی نو اجازت نہیں دیندا. حضرت صدیق اکبر ٹر پے تے جاندے جاندے آپ فرمان لگے اپنے پادری نو جا کے کہہ دے کہ اجنبی کہہ کے گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ گناہ ہی کرن والا ہوئے. میں کو گناہ کرن والا نہیں, میں تے اوواں جن نے ساری زندگی گناہ نہیں کیتا, شراب نہیں پیتی, جوا نہیں کھیڑیا, چوری نہیں کیتی, زنا نہیں کیتا. ابو بکر ٹر پے. انہوں جڑا پادری سی نا, جدو انہوں جا کے او دے خادم نے, او دے نوکر نے دسیا کہ بھئی اجنبی کہہ کے ٹر گیا, تے پادری نے میٹھی میٹھی خوشبو سنگن لگ پیا. آکھن لگا خوشبو کیڑی لا کے آیا؟ انہاں کہ خوشبو تے کوئی نہیں لائی, بس او دے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے آیا, او دے پنجے نال پنجا لگا ہے, میں بھی محسوس پیا کرنا, او دے ہاتھ نال ہاتھ لگ گیا, میرے جسم جو خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے, میرے جسم جو خوشبوواں. انہاں کہ جا انہوں بھج کے بلا کے پوچھ تیرا نا کی ہے, تو کتھوں آیا ہے؟ وہ خادم دوڑیا, صدیق اکبر جا رہے ہیں, او مسافر اجنبی ٹھہر جاؤ. حضرت صدیق اکبر دے کول پہنچیا, جا کے آکھن لگا تہاڈا نا کی ہے؟ انہوں نے کہا نا میرا عبداللہ ہے, تے لوکی مینوں ابو بکر بھی آندے نے. خادم پھر واپس دوڑیا, جی او دا نا عبداللہ ہے تے ابو بکر بھی آندے نے. انہیں دوجی واری پھر ٹوریا, جا انہوں پوچھ کیا کتھوں آیا ہے؟ جی آکھی گا نا مکے وچوں آیا, تے آکھی مکہ او شہر ہے جڑا دو پہاڑاں دے وچ, دو پہاڑاں دے درمیان ہے. خادم پھر دوڑیا, جی مکے چوں آئے ہو؟ جی مکے چوں آیا. مکہ کتھے وے؟ آپ نے فرمایا جڑا دو پہاڑاں دے وچ ہے, یہ شہر ہے. خادم پھر واپس گیا, جی حضور ہے پہ آندا. انہیں کہا جا تریجا سوال پوچھ کے آ. اس مکے وچ کھجوراں ہوندیاں نے, مکے وچ کھجوراں ہوندیاں نے. حضرت صدیق اکبر پھر گئے, پھر پہنچیا خادم صدیق دے کول, جی مکے وچ کھجوراں بھی ہوندیاں نے؟ ہاں جی مکے وچ کھجوراں بھی ہوندیاں نے. خادم پھر واپس دوڑیا, پادری نو جا کے آندا ہے, انہیں آکھیا میرا نا عبداللہ ہے, ابو بکر مینوں لوگ آندے نے, مکے چوں آیا, مکہ او جڑا دو پہاڑاں دے وچ تے اوتھے کھجوراں بھی ہوندیاں نے. انہیں کہا جا بھج کے جا, انہوں کہا میرا بابا پہ آیا ہے, ہاتھ جوڑ کے ترلا کردا ہے, ایک واری آ مینوں خدمت دا موقع تے دے دینا, ایک واری آ مینوں خدمت دا موقع تے دے دے. حضرت صدیق اکبر نو جا کے جدو سلام ملا تے بڑے حیران ہوئے کہ پہلا ٹھہرن نہیں دیندا, ہوں سوال کر کے پہ آندا ایک واری آ موقع تے دے دے. آپ ٹورے ٹورے واپس آئے, انہیں اپنے مونڈے دی چادر لائی, اس بابے نے مونڈے دی چادر لا کے تھلے بچھائی, جناب صدیق نو بٹھایا, تے بٹھا کے صدیق دا چہرہ ہی تکی جاندا ہے, صدیق دا مکھڑا ہی تکی جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب صدیق نے فرمایا بابا کی ہویا ہی؟ پہلے سندا نہیں سیں, ہوں بس تکی جانا ہے, تکی جانا ہے. آندا ہے وہ بابا بول کے کی آندا ہے؟ آندا ہے ابو بکر تینوں نہیں پتا, جو میں پہ وینا وہ مینوں ہی نظر آ رہا ہے, جو میں پہ وینا مینوں ہی نظر آ رہا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بول بابا کی کہنا چاہنا ہے, بول بابا کی کہنا چاہنا ہے. انہیں کھانے دا انتظام کیتا, اچھا خاصا کھانا ملیا. کھانا پیش کرن تو بعد آندا ہے ابو بکر تیرا کوئی یار بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میرا یار ہے. انہیں آکھیا تیرے یار دا نام کی ہے؟ فرمایا میرے یار دا نام ہے محمد ابن عبداللہ, میں او دے نال یاری لا کے بیٹھا ہویا. بابا بول کے آندا ہے ابو بکر تیریاں خدمت آیا وے نہیں پیا کردا, میں تیرا مکھڑا آیا وے نہیں پیا تکدا, جدے نال تو یاری لا کے بیٹھا ہے او کوئی عام نہیں, رب دا محبوب امام الانبیاء بن کے آوے گا.
اللہ دا لاڈلا تے آخری پیغمبر ہے تو او دے نال یاری لا لئی ہے آکھن لگا ایک ویلا آوے گا چن نو اشارہ کرے گا چن ٹوٹ کے قدماں وچ آئے گا سورج نو اشارہ کرے گا ڈوبیا سورج واپس ہو جائے گا درختاں نو اشارہ کرے گا درخت چل کے آ جان گے پتھراں نو اشارہ کرے گا پتھروں دے کلمے سنان گے جناب صدیق اکبر جدوں دیاں گلاں سنیاں اللہ اکبر کبیرہ رات گزر گئی دن چڑھیا صدیق نے سفر شروع کیتا جناب صدیق اکبر جان لگے آندے نے بابا دس تے صحیح نا تو انیاں گلاں کیویں جاننا ہے انیاں گلاں تو کیویں واقف ہے بابا بول کے آندا ہے میں پچھلیاں کتاباں دا عالم ہاں میں تورات و زبور تے انجیل دا عالم ہاں میں جیڑی بھی کتاب کھولنا جتھے نبی دا ذکر ہوندا ہے اوتھے ہی رب تیرا بھی ذکر فرما دیندا فرمایا والذین ماہو جیڑا ہر ویلے نال جیڑا ہر ویلے نالے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دن چڑھیا آپ نے سفر شروع فرما دیتا آپ نے اپنا سفر شروع کر لیا جناب صدیق اکبر اپنا مال ویچیا جدوں اپنا جا کے مال لگایا ابو بکر دا دل نہیں لگدا بار بار پادری دیاں گلاں یاد ہوندیاں نے ادھروں پادری دیاں گلاں یاد ہوندیاں نے ادھروں نبی دا چہرہ سامنے ہوندا ہے صدیق نے ہر شے چھڈی واپس آ گئے جدوں مکے دے اندر پہنچے سب تو پہلے ملن والا ابو جہل صدیق اکبر نو ملیا آ کے آندا ہے ابو بکر تینوں پتہ ہے تیرا یار نویاں گلاں کردا ہے جناب صدیق فرماندے نے میرا یار کی آندا ہے میرا یار کی آندا ہے آکھن لگا تیرا یار آندا ہے پتاں نو نہ پوجیا کرو اے خابے خانے کعبے دے اندر 360 بت اے سارے جھوٹے نے جے سجدہ کرنا سچے رب نو کریا کرو اللہ اکبر جناب صدیق اکبر جدوں دیاں گلاں سنیاں صدیق گھر پہنچے سامان رکھیا سدھے دوڑے دوڑے نبی کملی والے دی بارگاہ دے اندر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اگوں سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ بولیاں فرمایا کون ہے جی میں ابو بکر ہاں میں حضور نو ملنا ہے فرمایا جبل ابو قبیس تے گئے نے ابو بکر جبل ابو قبیس تے پہنچے حضور بیٹھے ہوئے نے مسلمان اپنا عقیدہ سمجھ لے یہ اظہار نبوت تو پہلے دیاں گلاں نے میرے آقا جبل ابو قبیس سے بیٹھے ہوئے نے جناب صدیق اکبر حضور دی بارگاہ وچ آئے آ کے آندے نے سونے آقا میں کی پیا سننا آقا میں کی پیا سننا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو جو سن کے آیا ہے سچی سن کے آیا ہے تو جو سن کے آیا ہے سچی سن کے آیا ہے میرے نبی نے جناب صدیق آندے نے آقا تسی اللہ دے آخری نبی ہو فرمایا ہاں میں آخری نبی ہاں جناب صدیق آندے نے آقا جدو نبی دنیا تے آندا ہے ادو معجزے لے کے آندا ہے دلیلاں تے نشانیاں لے کے آندا ہے میرے نبی نے فرمایا بول کیڑی دلیل چاہنا ہے آنکھیں تے چن بلا دیاں آنکھیں تے سورج بلا دیاں درختاں نو بلا لواں پتھراں نو بلا لواں جناب صدیق اکبر خاموش نے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اس تو وڈی نشانی کیڑی آ شام دے سفر تے گیا ہے پادری ملے آئی او دیاں گلاں تو سنانیاں نے کہ میں سنا دے تو دسنیاں نے کہ میں دساں صدیق نے حضور دے قدم پھڑ لے آکھن لگے سونے آپ پاہمیں علیہ اظہار نبوت نہیں فرمایا مینوں نوکر بنا لے مینوں نوکر بنا لے حضور فرمایا تینوں پادری ایک سنام ہی دیتا سی یہ حضور پوچھ رہے ہیں تینوں پادری سنام ہی دیتا سی آکھن لگا حضور پادری سنام ہی دیتا سی انہیں آکھیا سی ابو بکر مینوں نہیں پتا تیرے نبی نے جدو کلمے دا اعلان کرنا ہے میں ادو ہونا یا نہیں ہونا جدو تیرا نبی کلمے دا اعلان کرے تے ہاتھ جوڑ کے میرا سلام آکھی تے انہاں کہہ دی سونیا قیامت دے دیہاڑے جدو نوکراں دی گنتی کرو تے میرا نام ہی شامل کر لیا جے انہاں نوکراں وچ میرا نام ہی شامل کر لیا جے او صدیق والذین معہ جڑا ہر ویلے نبی دے نال ہے ہر ویلے نبی دے نال ہے یاد رکھیو سنیو میں اکثر میں گل سنا دے وہاں آخری بات 5 تن پاک لوکاں دا 1 5 تن نے 2.5 تن نے
ساڑھے دو پنج علی فاطمہ حسن تے حسین انہوں بھی سلام ہے، یہ بھی پنج تن نے تے دوجے پنج تن ہونے جنہ دا قرآن نے ذکر کیتا ہے والذین معہو ابو بکر اشداء علی الکفار اے عمر رحماء بینہم اے عثمان غنی اور تراہم رکان سجدہ اے مولا علی اے چار نے پنجواں نبی ملاؤ رب نے اے بھی پنج تن دے چھڑے وہ بھی پنج تن نے اے بھی پنج تن نے اسی الحمدللہ انہاں دے بھی نوکر ہاں انہاں دے بھی نوکر ہاں آئندہ جمعہ انشاءاللہ پھر اسے موضوع تے گل بات کریں گے دعا ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وما علیہ الا البلاغ